پر. اسی طرح یاد رکھو یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے نا، اس میں بہت ابتلا ہو گیا ہے. آج کل لوگ ادھر ادھر کے فتوے لے رہے ہیں کہ اسلام تو ایکچولی نہیں چاہتا کہ میاں بیوی کا گھر اجڑے، تو ہم وہاں سے فتویٰ لے آتے ہیں جہاں اجڑنے کے بجائے کیا ہو رہا ہو، جڑ رہا ہو. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ بھائی مجھے ایک فتویٰ مل رہا ہے 3 ایک ہوئی ہیں، تو میں نے کہا یہ فتویٰ غلط ہے، اس پر تو نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے کہ 3 ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں اسلام کس کو پسند کرتا ہے، میاں بیوی الگ ہوں یا اکٹھے رہیں؟ میں نے کہا اسلام تو چاہتا ہے اکٹھے رہیں. تو کہہ رہے میں وہ والا فتویٰ نہیں فالو کروں جس میں اسلام کے مزاج کے مطابق ہو. میں نے کہا اسلام یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے رہیں، لیکن 3 طلاقوں کے بعد چاہتا ہے ایسا، یہ آپ کی بھول ہے، ٹھیک ہے نا. 3 کے بعد نہیں چاہتا اسلام. یہ چاہتا ہوتا تو اللہ نے اتنی شرطیں تھوڑی لگائی ہوتی کہ عدت کرے اور پھر وہاں شادی کرے اور اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتی ہے. تو اللہ تو چاہ رہے کہ اب نہیں رہ سکتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ بچے رو رہے ہیں اور بیوی کا گھر اجڑ رہا ہے. تو بھائی دنیا کے ہر قانون میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. دیکھو زید نے بکر کو قتل کر دیا، اسلام کیا کہتا ہے؟ زید کی گردن اڑائی جائے گی. اب زید کی گردن اڑانے سے ہو سکتا ہے بیوی بچوں کا سارا بیڑا غرق ہو رہا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لوگ کہیں گے اس کی بیوی بچوں کا کیا قصور ہے یار، قتل زید نے کیا، یہ تو بیوہ ہو جائے گی، مسائل میں پڑ جائے گی. اس زید کو بھی غصہ آ گیا تھا، وہ بھی برا آدمی نہیں ہے، بس غصے میں ٹھا کر کے گولی چلا دی اس نے. اس کا بھی کوئی بری نیت نہیں تھی، وہ اس کو ستایا اتنا گیا تھا، ایک دن اس نے ٹھا کر دیا، اتفاق سے بندوق بھی تھی اس کے ہاتھ میں. اب اس کو لٹکا رہے ہو، لیکن اس کی بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ بھائی قانون جو بنایا جاتا ہے نا چند لوگوں کو دیکھ کے نہیں، کس کو؟ پوری انسانیت کو دیکھا جاتا ہے. تو اللہ میاں نے 3 طلاقیں دینے والے کو طلاق کی روک تھام کے لیے کیا ہے. چند لوگوں کو سزا ملے گی لیکن سوسائٹی کی کیا ہوگی؟ اصلاح ہوگی. تو اس قانون کی سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا ہے کہ اسلام میں طلاق اتنی آسان لیکن طلاق کا ریشو سب سے کم ہے. یہ کتنی بڑی دلیل ہے. اگر ہمیں بتایا جاتا نا عقل سے فیصلہ کرو تو ہم غلط فیصلے کرتے. تو اس لیے جہاں اللہ ہاں یہ ناجائز عمل ضرور اللہ نے اس کو کر دیا کہ یہ کام جائز نہیں ہے تمہارے لیے، طلاقیں اکٹھی 3 طلاقیں دینا، اس کے پروسیس طریقہ بتایا ہے، لیکن دے دو گے تو سزا ملے گی، اور وہ سزا کیا ہے؟ ختم. اب عورت رو تو رہی ہے لیکن اس کا بھی اس میں فائدہ ہے کہ جو آدمی کم بخت جذبات میں اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کر سکے، کل وہ گلا بھی دبا سکتا ہے، کل وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس میں اس کا بھی فائدہ ہے، وقتی نہیں ہے لیکن دیر با فائدہ ہے. تو بہت ساری حکمتیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہمیں حکمتوں میں پڑھنے کی ٹینشن کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم علتوں کے پابند ہیں، حکمتوں کے پابند نہیں ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟